زندگی ایک عبارت ہے حادثات و واقعات سے۔ دنیا میں روزانہ نت نئے حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بعض حادثات اس قسم کے ہوتے ہیں جن کے نقوش دل و دماغ پر ثبت ہو جاتے ہیں اور تازگی نہیں مٹتی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس کو میں بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکتا۔ میٹرک کے امتحانات ہو رہے تھے جن کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ چند طلبہ نے گمراہ کر دیا تھا، وہ میرے دوست نما دشمن تھے۔ انہوں نے اپنا تمام وقت کھیل کود اور آرامدہ زندگی میں گزار دیا۔ وہ کہتے تھے امتحانات میں نقل مار کر پاس ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور سارا دن کھیل کود میں گزرتے تھے۔ میں بھی اپنا وقت برباد کرنے لگا۔ جب ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا اور امتحانات سر پر آ گئے تھے۔ میں نے بھی نقل کرنے کا پروگرام بنایا۔ امتحانات کے سپرنٹنڈنٹ ایک مقامی کالج کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے پہلے دن ہی تمام طلبہ سے کہا تھا کہ نقل کرنا اور ناجائز ذرائع اختیار کرنا بددیانتی ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ہم نے سنی ان کی سنی کر دی۔ پہلے پرچے میں ہم نے خوب نقل کی، دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم امتحان دے رہا تھا، وہ غریب والدین کا بیٹا تھا۔ جماعت میں اس کی تعلیمی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ محنت مزدوری کرتا تھا، اس لیے اسے پڑھنے کا وقت نہ ملتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے پہلے دن نقل کی، اس پرچہ میں بہت اچھا ہوا۔ دوسرے دن جب ہم سب امتحانی کمرہ میں بیٹھے پرچہ حل کر رہے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ نقل کرنے میں مصروف تھے، پورے حال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک وہ غریب لڑکا اٹھا اور سپرنٹنڈنٹ سے مخاطب ہو کر بولا، میں نقل کر رہا ہوں، یہ کہا اور کتاب نکال کر ڈیسک پر رکھ دی اور کہنے لگا کہ میں نے کل بھی نقل کی تھی۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب اس کے قریب آئے اور پوچھنے لگے، تم نے کل نہ بتایا؟ وہ بولا، اس لیے جناب کہ کل تک میں شیطان کے زیر اثر تھا، لیکن آج میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ نقل کرنا برا کام اور چوری ہے۔ اس کے گھریلو حالات کا ہم سب کو علم تھا۔ جب اس نے کھلے عام اپنے جرم کا اعتراف کیا تو ہم سب پر بجلی گری۔ ہم اپنے دل میں ندامت محسوس کرنے لگے۔ ہم اپنے فعل سے نفرت ہو گئی۔ جو کام سپرنٹنڈنٹ کی نصیحتیں اور سزا کا خوف بھی نہ کر سکا تھا، وہ کام اس لڑکے کے اعتراف جرم نے کر دیا۔ ہم سب نقل کر رہے تھے، اٹھ گئے اور ایک زبان ہو کر بولے، ہم نقل کر رہے ہیں، یہ کہا اور کتابیں، گائیڈز اور نوٹس نکال کر میز پر رکھ دیے۔ سپرنٹنڈنٹ اور ان کے معاونین نے وہ کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور ہم سب سے مخاطب ہو کر بولے کہ اس لڑکے کی دیانت داری نے آپ لوگوں کو دیانت داری کا سبق دیا ہے۔ امید ہے آپ اسے زندگی بھر فراموش نہیں کریں گے۔ میں آپ کو سزا دے کر گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ سزا دینے سے معاف کرنا بہتر ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس واقعہ کو نہیں بھول سکا اور نہ ہی تا قیامت بھولنا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کا بہت احسان مند ہوں جس نے مجھے ایک غلط راہ پر چلنے سے بچایا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہے، جس کی وجہ سے میں دیانت داری کو اپنا
اشعار بنا چکا ہوں۔